کراچی کے کئی علاقوں میں بارش، گلستان جوہر، گلشن اقبال، ملیر، ناظم آباد میں رم جھم بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار، اندرون سندھ بھی بادل برس پڑے، سانگھڑ میں موسلا دھار بارش، دادو، رانی پور، مٹیاری میں برسات سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کرک میں انڈس ہائی وے پر کنٹینر الٹ گیا، 2 سگے بھائی جاں بحق، شناخت زمان اور خوشحال کے ناموں سے ہوئی۔ رانی پور میں قومی شاہراہ پر تیز رفتار کوچ الٹ گئی، بچوں سمیت 12 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ حادثہ بارش کے باعث پھسلن کی وجہ سے پیش آیا، حادثے کا شکار کوچ رحیم یار خان سے کراچی جا رہی تھی۔ آئی ایم ایف کا سٹاف لیول معاہدے کے لیے پاکستانی کوششوں کا اعتراف، مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا، پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کے لیے کوشش جاری ہے۔ پاکستان کے فیصلہ کن اقدامات سے قرض پروگرام کے معاملات میں بہتری آئی، ٹیکسس، مانیٹری پالیسی، فارن ایکسچینج مارکیٹ سے متعلق فیصلے مہنگائی کنٹرول کرنے اور بیلنس آف پیمنٹ کا دباؤ کم کرنے کے لیے مددگار قرار۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی کوشش جاری، آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ، اسٹاف لیول معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ، شہباز شریف کا معاشی اہداف حاصل کرنے کا عزم، مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے وزیراعظم کی کوششوں کا اعتراف، کہا کہ پاکستانی معیشت نے بہتری خواہش کا اظہار۔ 9 مئی کا واقعہ کوئی 1 2 4 10 دنوں کا نہیں ہے، یہ پورا تسلسل تھا 1.25 سال کا۔ اس میں ایک میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک پراپر رول پلے کیا گیا، اور یہ جو میڈیا لاجکس آپ نے بے نقاب کی ہے، یہ دانش سلیمان اور یہ اس قسم کے جتنے کریکٹر تھے، یہ اسپیسیفک پاکٹس تھیں، اسپیسیفک پرسنز تھے کہ جو پارٹی کے چیئرمین کے منظور نظر تھے، ان کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کماتے تھے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث شرپسندوں کی ذہن سازی اور فوج مخالف پروپیگنڈے کو پروان چڑھانے میں میڈیا لاجک کا مرکزی کردار تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب تک کے پروگرام بے نقاب میں گفتگو میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے زہر آلود پیغام کو میڈیا لاجک کے ذریعے پھیلایا گیا، ریاست اور مقتدر حلقوں سے میڈیا لاجک کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ لاہور میں 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، سیف سٹی کیمروں کی فورنزک رپورٹ سامنے آ گئی، اعجاز چودھری سمیت گرفتار تمام ملزمان کی موجودگی ثابت، پرتشدد ہجوم کے لبرٹی سے گرجا چوک تک جانے کے ناقابل تردید ثبوت، 4:57 پر ہجوم میں شامل افراد ڈنڈے اور جھنڈوں کے ساتھ شیر پاؤ برج پر پیدل آئے، 8:40 پر سی ایس ڈی میں داخل ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا سامنا کرنے والے 102 ملزمان کی فہرست عدالت میں پیش، اٹارنی جنرل کی ملزمان کے نام پبلک نہ کرنے کی سزا، جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جنگی حالات نہ ہوں تو سیویلینز کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، مزید سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کی ٹرائل کی درخواستوں پر فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، جسٹس فل کورٹ کی تشکیل پر فوری غور کریں۔ 6 رکنی بینچ کے رکن جسٹس یحییٰ آفریدی کا گزشتہ سماعت کے حکم نامے میں اضافی نوٹ، کہا کہ ایسے وقت میں جب انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، سپریم کورٹ بینچ کے بارے میں سیاسی چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا، مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادائیگی، حجاج کرام کے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آمد، نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی گئی، لاکھوں فرزندان اسلام آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔
آپس میں تفرقہ نہ کرو، حکم ہے کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف آؤ۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا خطبہ حج، کہا کہ والدین، میاں بیوی اور بچوں کے حقوق واضح ہیں، والدین سے حسن سلوک کرو، گناہ کاموں میں تعاون نہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ جنوبی افریقہ میں پادری کو دین حق کی روشنی مل گئی، اسلام قبول کرنے کے بعد حج کی سعادت حاصل کی۔ نو مسلم ابراہیم آپ بیتی سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، کہا کئی بار ایک خواب دیکھا، کہا جا رہا تھا اپنے لوگوں کو سفید لباس پہناؤ، پھر سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ کابینہ نے چین کو گدھوں کی کھالیں برآمد کرنے سمیت 4 پروٹوکولز پر دستخط کی منظوری دے دی۔ خشک مرچیں، بیف اور ڈیری مصنوعات کی پروٹوکولز پر بھی دستخط کی اجازت۔ پروٹوکولز کی وزارت قانون اور انصاف سے پہلے ہی توثیق کروائی جا چکی ہے، جبکہ وزارت خارجہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ڈیفنس کراچی میں ٹک ٹاکر عائشہ کی ہلاکت کی تحقیقات جاری، مرکزی ملزم واقعے کے روز ہی لندن فرار ہو گیا تھا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کا انکشاف، کہا کہ 8 ملزمان نے 22 جون کو ڈی ایچ اے میں بنگلہ آن لائن بک کروایا، لاش کو جناح اسپتال منتقل کرنے والا جبران پکڑا گیا، گاڑی برآمد۔ کرکٹ کی عالمی جنگ میں پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا۔ آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2023 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کا پہلا میچ 5 اکتوبر کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم پہلا میچ 6 اکتوبر کو کوالیفائر 1 سے کھیلے گی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی، پی سی بی نے واضح کر دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ حکومت جو بھی ہدایت دے گی اس سے آئی سی سی کو آگاہ کریں گے۔ آئی سی سی پاکستان ٹیم کے بھارت میں کھیلنے کے لیے پر امید، کہا کہ توقع ہے کہ ممبر ممالک قوانین کا احترام کریں گے۔ اور وقت کا مقابلہ سخت، قربانی کا جانور نہ خریدنے والوں کے لیے صرف آج کا دن باقی۔ مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، رات گئے تک بھاؤ تاؤ۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کی منڈی میں اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی خریداروں کے منتظر، گھروں پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خاطر مدارات۔